علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بخارا کروں میں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خطیہ درود و سلام پڑھا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی آج کی 9 رمضان مبارک کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اباب ذوالفقار قرآن مجید فرقان حمید کو جب بندہ پڑھتا ہے تو عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے، اور قرآن پاک پڑھنا ہی اس نیت سے چاہیے کہ میں اس پر عمل کروں گا، نیت یہ ہونی چاہیے۔ مگر اگر ہم اسلاف کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں تو وہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے، ایسے پڑھتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ قرآن پاک اتر رہا ہے، اور یہ فوری طور پر اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب یہ آیت پڑھی نا، الذین ينفقون اموالهم باللیل، مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، لیل کہتے ہیں رات کو اور دن کہتے ہیں نہار کو، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن چھپے میں، دن میں، اور آگے فرمایا سرًا و علانیۃً، چھپا کر، سرًا و علانیۃً چھپا کر، و علانیۃً اور ظاہر میں۔ اب یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور نہار دن میں، سرًا چھپا کے، علانیۃً دکھا کے، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر اور انعام اللہ نے رکھا ہے، انعام کا حصہ رکھا ہے۔ کیا؟ عند ربہم، بہت بڑا نیک انعام اجر ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور ان کو نہ کچھ اندیشہ، خوف علیہم کچھ اندیشہ، کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم ہے، نہ ان کو کوئی غم ہے۔ اب یہ آیت جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھی نا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صبح کے وقت بھی صدقہ کرتے، رات کے وقت بھی صدقہ کرتے، چھپا کر بھی صدقہ کرتے، اور دکھا کر بھی صدقہ کرتے، یعنی 4 باتوں کا ذکر ہے نا اس میں۔ تو مولا علی شیر خدا اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے، جو ماڑے مڑے بندے، ان کو صدقہ دیا کرتے، خیرات اللہ کی راہ میں دیتے۔ آج ہم بھی یہ نیت کریں کہ یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ تم چھپا کر دو یا دکھا کر دو، مگر اس کے اندر ریاکاری کی، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ دکھا کر بھی دو مگر لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو، رب کی بارگاہ میں دکھانے کی نیت ہو۔
تو بالکل جائز ہے۔ تو تمہاری نیت اللہ جانتا ہے کہ کس نیت سے دے رہے ہو، وہ تو جانتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے۔ سبحان اللہ! یہ چھوٹی بات نہیں ہے جن کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے آمینہ کے لال سے سیکھا ہے۔ یہ ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ کتنا اللہ پاک نے نوازا آپ کو، کتنا کرم کیا۔ اب یہ آیت کا ایک نقطہ ہو گیا۔ دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید کو جو پڑھتے تھے نا، کہ جو قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، اپنے بچوں کو حافظ بناتا ہے یا عالم بناتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ایک آیت یہ ہو گئی۔ اب دوسرا اس کا کہ جو قرآن کو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا، دنیا میں بھی صدقہ خیرات کروائے گا ہم سے اور نیکی کروائے گا، اور جانے کے بعد بھی یہ نیکی کرواتا رہے گا۔ جانے کے بعد کیسے نیکی کرواتا رہے گا؟ کہ جانے کے بعد آپ پیچھے کوئی نہ کوئی مصطفیٰ کے دین کا حافظ چھوڑ جاؤ، یا کسی بچے کو ایسا بنانے کی ترغیب دلا دو کہ پیچھے سے اس کو قرآن پاک کا قاری بنایا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات آپ نے علماء سے کتنی بار سن رکھی ہے، تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بات رکھیے کہ میں اور آپ بھی قبر کے اوپر سے گزرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ پتہ ہے ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن نبی وہ ہوتا ہے کہ جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اندر کا حال جان سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو میں یہاں ایک نقطہ یہ دینا چاہتا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے کہ اگر نبی علیہ السلام قبر کے اوپر کھڑے ہوں، اور وہ ہوں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اندر کا حال بتا سکتے ہیں، اور آمینہ کے لال بھی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بتا سکتے ہیں کہ دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ حضور قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قبر کے اوپر نبی کھڑا ہے تو امتی اندر کیا اس کے اوپر گزر رہی ہے اس کا حال جانتا ہے۔ تو اگر اوپر رہ کر نبی اندر کا حال جانتا ہے تو اندر رہ کر اوپر والے کا حال نہیں جان سکتا؟ اور سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ اگر نبی اوپر ہے تو اندر کی خبریں دے رہا ہے، تو جب اندر ہے تو باہر کی خبریں نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے۔ تو نادان لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ اسی کو سمجھ آتی ہیں باتیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے قرآن کو عشق اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے۔ بہرحال موضوع نہیں ہے، بات ادھر نہ ہو جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ قبر کے پاس سے گزرے تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اور نبی کہتے ہیں اس کو جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد گزرے تو قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، قبر نور علی نور ہے، باری تعالیٰ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی گزرا تو تھوڑی دیر پہلے عذاب ہو رہے ہیں، اور ابھی قبر جنت کا باغ بن گئی، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ روح اللہ، بات واقعی یہی ہے، لیکن اصل میں نا یہ جو شخص فوت ہوا ہے نا، یہ پیچھے ایک بیوی چھوڑ گیا تھا، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، تو یہ فوت ہو گیا، اور اس کے فوت ہونے کے بعد ابھی اس کے گھر میں نا بیٹے کی ولادت ہوئی، اور بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو بیٹے نے جو ہے کھوج سنبھالی ہے، چند سال کا ہوا ہے، اور چند سال کا ہو کر اب یہ پہلے دن مدرسے میں گیا ہے۔ یہ فوت ہو گیا باپ اس کا، پیچھے بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، مدرسے میں گیا، جا کر اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19 حروف ہیں،
تو بسم اللہ شریف پڑھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ تو کہہ رہے پہلے عذاب تھا، جنت کی کھڑکی کھلی ہے، میں اس کی قبر میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ ارے جس کا بیٹا مجھ اللہ کریم کی زمین کے اوپر میرے مصطفیٰ کا قرآن پڑھ رہا ہے، کیسے اس کو عذاب دے سکتا ہوں؟ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی کلام الہی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ اگر بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو قبر کے اندر سے عذاب ختم ہو جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام گزر ہو۔ اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، یہ دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ تو انجیل سے پہلے بھی کون سی سورت پڑھی جاتی تھی؟ سورت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھی جاتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے یہاں پر تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر انجیل کی تلاوت ہو رہی ہے اور وہاں بھی بسم اللہ شریف پڑھی جا رہی ہے تفسیر کبیر کے حوالے سے۔ تو اگر ان کا امتی بسم اللہ شریف پڑھے تو بخشا جائے تو مصطفیٰ کا امتی پڑھے تو دور تو ان کا ہی ہے نا پھر، کیونکہ انجیل ہی پڑھی جا رہی ہے نا، اس میں بسم اللہ شریف ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا امتی بسم اللہ شریف پڑھے گا تو کتنی زیادہ اس کو فضیلت برکتیں ملیں گی۔ دو باتیں ہو گئیں، قرآن پاک پر عمل کیا حضرت مولا علی نے، اسی طرح قرآن پاک پر عمل کیا اس شخص نے کہ جس نے اپنے بیٹے کو پیچھے مکتب میں بھیجنے کی تلقین کی اپنی بیوی کو، اور بیٹا بڑا ہوا تو اس نے مکتب بھیجا اور بھیجنے کے فوراً بعد اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو یہ ایسے والدین ہونے چاہیے کہ جو اپنی زندگی میں کہہ جائیں کہ میری زندگی کے بعد بھی میرے بیٹے کو حضور کے دین کا عالم یا حافظ بنانا ہے یا مدرسے میں بھیجنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بخشش کا سبب بنتی ہیں، جب تک بچہ پڑھتا رہے گا قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو دو طریقوں سے آج ہم نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اللہ پاک بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ پاک نے اپنے بندے کو بخش دیا، بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ پاک نے اپنے بندے کو بخش دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یا اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں آپ کہ مولا علی کا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، یہ بھی لے سکتے ہیں آپ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔